تو آپ کے خیال میں یہ کتنے پہلو ہیں اس کے بدلنے کے یا نیا ہونے کے؟ ٹھیک ہے نا، یہ مطلب نیا ہو جاتا ہے پھر بھی نیا ہو گیا، پہلے والے میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے پھر بھی نیا ہو گیا، تو کتنی اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں یا کیا اس میں تبدیلی کی جو شکلیں ہیں وہ ہیں آپ کے خیال میں؟ ایک تو شکل یہ ہے کہ جو اب ثقافتیں ہیں وہ گلوبلائز ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ جو پرانی ثقافتیں تھیں وہ متروک ہو رہی ہیں، ہمارے اس کا چلن نہیں رہا۔ جیسے ان کا چلن ختم ہوا تو اس کے جو محاورے تھے یا جو زبان تھی وہ بھی اس کے ساتھ ختم ہوگی۔ مثلا ایک محاورہ ہے ٹاٹ الٹنا، یہ اپنے دور کی ایک معروف ثقافت تھی کہ جب کوئی تجارت میں کسی نقصان ہوتا تھا تو جو پوری ایک مارکیٹ ہوتی تھی وہ اس کے سامنے وہ کسی کو بتانے کی بجائے خسارے کا اپنی دکان کے سامنے وہ ٹاٹ الٹ دیتا تھا، تو ساتھ والوں کو انداز ہو جاتا تھا کہ یہ خسارے میں ہیں، تو وہ اس کا کوئی حل نکالتے تھے، اپنی دکانیں بند کر دیتے تھے یا گاہک اس طرف بھیجتے تھے تو وہ چل پڑتا تھا۔ اب ظاہر ہے اس محاورے کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس ثقافت سے واقف ہے۔ اب جیسے یہ ختم ہو گیا تو یہ محاورہ ختم ہو گیا، اس کی جگہ نئے محاورے آ گئے زبان پر، جس طرح کلچر پر اثرات ہیں گلوبلائزیشن کے، مثلا پاپ کلچر کا، خاص طور پہ پاپ کلچر کا، اس میں مغربی تہذیب کا یا ثقافت کا بھی اثر ہے۔ جو بھی ثقافت غالب ہوتی ہے اس کی زبان بھی غالب ہوتی ہے، اور وہ اپنے ارد گرد کی زبانوں پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن اردو کے معاملے میں زیادہ اس لیے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان پہ، کیونکہ ہمارا انحصار اس ثقافت پر بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس انحصار کی وجہ سے اس کے اثرات بھی بہت زیادہ ہیں۔ جب آپ اپنے خود مختار ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنی زبان پر، اپنے کلچر پر فخر بھی کرتے ہیں اور اس کو زندہ رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہم ان پر انحصار کرتے ہیں۔ ان کی جتنی ہمارے ہاں ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ہماری جو زبان تدریسی زبان ہے، ہماری دفتر کی زبان ہے، وہ ساری انگریزی ہے، اس طرح اس کے اثرات ہیں۔ اس کے علاوہ اردو جو ہے ہماری بہت حد تک ہماری اکیڈمک کی زبان نہیں رہی، نہ ہماری تدریس کی زبان ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نہ اردو ہماری جو کسی علاقے کی مادری زبان ہے، ہماری ضرورت کی زبان ہے، بالکل صحیح، اور وہ ضرورت کی حد تک رہے گی۔ اس طرح اس پہ جو اثرات ہیں دوسری زبانوں کے وہ بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاپ کلچر ہے، مثلا جو ہماری مقامی زبانوں کے اثرات تھے، جس طرح پنجابی کے اثرات اردو زبان پر بہت زیادہ ہیں۔ اب اس نے پنجابی زبان کو تو نقصان پہنچایا ہے کہ جو اس کی جو اپنی پہچان تھے وہ اردو زبان کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ اردو زبان کا حصہ سمجھے جائیں گے، جو پنجابی کے محاورے تھے۔ ٹھیک ہے، کوئی مثالیں آپ ان کی دے سکتے ہیں؟ مثلا یہ ہے مک مکا کرنا، ٹھیک ہے، کھڈے لائن لگانا۔ ٹھیک ہے، یہ میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے اخبارات میں یا اس جگہ پہ استعمال ہوئے ہیں جس پہ ایک ایڈیٹوریل بورڈ ہے، مطلب ایسے عام مطلب اب اس یہ کے سلینگ نہیں ہے، ہاں مطلب سلینگ سے یا اوپر جارگن اٹھ نہیں کر ہے، یہ مطلب یہ اس جگہ پہ ہیں جہاں پہ ایک سنجیدہ آدمی ان کو استعمال کرتا ہے۔